نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تو خواہی مسلمان زیستن گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ نبی علیہ السلام کی شان میں جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے، 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں سورہ احزاب سے۔ بائیسواں پارہ آیا مقدسہ 46 اور 47، آیا مقدسہ نمبر 46، 46 اور 47۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ دونوں آیات مقدسات نازل فرمائی اور ہمارے لیے ہم جانیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ بڑے آسن پیرائے میں بیان فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا کائنات میں مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. ان آیات سے اپنے لیے آدمی رہنمائی لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کس کو اپنا پیارا محبوب اور اپنا پیارا نبی اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمایا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. اب یہ لفظ ہے رسول سے. احمد عیسیٰ کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے رسول کا معنی پوچھا اور جو میرے مقابلے میں تھے ان کو رسول کا معنی ہی نہیں آیا، ترجمہ ہی نہیں آیا. قرآن پاک میں یہ ایک لفظ جو تھا نبی اور رسول، باقی سارا کا ترجمہ تم نے کر دیا، تو اس کا کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ اور اس کا ترجمہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے پوچھا ترجمہ کیا تو سب خاموش. یعنی کتنا بڑا جھوٹا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، کتنا جھوٹ بولتا ہے. نبی کا معنی نہیں آیا، حالانکہ قرآن پاک میں بار بار ذکر آ رہا ہے، سورۃ نبا کا بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، کہ محبوب ہم نے آپ کے طرف قرآن مجید کو اور قرآن پاک کی غیب کی خبروں کو آپ کی طرف وحی فرمایا. انباء الغیبی، غیب کی خبروں، انباء الغیبی، غیب کی خبروں کو آپ کی طرف وحی فرمایا تاکہ اس قرآن سے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتلائیں. اب یہ احمد عیسیٰ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، لیکن جب دال نہ گلی تو پھر عربی اور قرآن کی طرف متوجہ ہوا اور اسی سے دلائل لے کر محمد کے فلٹر سے نکل کر نبی بن بیٹھا. پہلے کہتا تھا کہ عرب والا تو تمہارا نبی نہیں، اور وہی ہدایت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس ہوئی. اس سے تو محمد عربی نبی ثابت نہیں ہوتا. یعنی نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا. تو اب محمد کے فلٹر سے کہاں سے آ گیا؟ یعنی پیور حرام زادہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو دلیل سمجھتا نہیں، وہ تو عرب والوں کے لیے ہے، تیرے لیے تو ہے ہی نہیں. تیرے لیے تو دلیل ہی غلط ہے. احمد عیسیٰ تیرے لیے تو یہ دلیل ہی غلط ہے. مقابلے میں ہے، تیرے مقابلے میں دم خم. اس لیے تو تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے تو تجھے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اور لعنتی، تیرے حوالے بڑے تجھ سے تیز ہیں، ان کو صحیح مناظرہ کرنا ہی آتا ہے. اور تجھے وما یخدعون لفظ نہ آیا، وہ پڑھ رہے وما یخدعون، تو اس میں بھی لاکھ لعنت ڈالنے کو دل چاہتا ہے. لعنت تو تیرے نزدیک گالی بھی کوئی نہیں نا، اس سے تجھے فرق نہیں پڑتا. لعنتوں کی وجہ سے تو نے داڑھی کو برا کہا، پھر
کچھ لوگوں نے کوئی اعتراض کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا، یا تیرے حواریوں نے کیا ہوگا، میں اتنی بھیج دیتا ہوں، اتنی جتنی کسی کو بھیج دیتا تو اپنے گھروں میں بھیج، اپنے براموں کو بھیج، اپنی بہنوں کو بھیج، اپنے جہاں کس کو ضرورت ہے ادھر بھیج، کیونکہ تیرا گوں ہم تینوں نہیں لے رہا، تیرے منہ پہ تو گوں تھا، تو وہ گوں کون اٹھاتا ہے؟ تیری ماں اٹھائے، تیری بہنیں اٹھائیں، تیرے گھر والے اٹھائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی تیرا گوں اٹھائے؟ ہمیں تو اللہ نے یہ گاڑی مبارک نور دی ہے، اس کو ہر اٹھانے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، جیل سے جیل بھی۔ اور تو جو تیرے جیسا جیل ہے اس کے منہ پہ تو گندگی لگی ہوئی ہے، فضلہ تھا تو نے مٹا دیا۔ جس کو قرآن پاک پہلا پارا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، تو صلاۃ کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ کیا قائم کرتا ہے؟ تیرے پاس بڑے پیسے ہیں تو سارے کا پاکستان کا بھی قرضہ اتار لے گا، سارے ملکوں بھی کو خرید لے گا، اور جس کی جگہ بیٹھا ہے گدھے کے بچے جس جگہ موجود ہے، میں تو نہیں پتا تو کہاں کس گھس میں بیل میں گھسا ہوا ہے، وہاں تو پہلے صلاۃ قائم کروا۔ یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمان احمدی صاحب علیہ نہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے، اگر تو خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان بنے، مسلم بنا مشکل ہے، مسلم بننے سے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے نا، جس کا ترجمہ نماز ہے، صلاۃ کا ترجمہ نماز ہی ہے۔ تجھے پتر کہنا بھی جو ہے نا وہ ناجائز ہے، کیونکہ جو حرام زادے ہوتے ہیں ان کو دوسرا بندہ کوئی پتر نہیں کہتا، اسے حرام زادہ ہی کہتا ہے۔ جو قرآن کے خلاف، قرآن کی عربی کو تسلیم نہ کرے، اپنی عربی کیا، اپنی اردو بھی صحیح نہ آئے، وہ تشریح کرے، واہ واہ، وہ بات بنی ہے نا پنجابی کی کہ ڈڈا بھی مکے ٹور پہیاں، ڈڈا یعنی مینڈک، چھوٹے مینڈک نہیں ہوتے، وہ بھی مکے ٹور پہ پھڑک پھڑک کر ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ جس کو قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، جس کو اوپر سے دیکھ کے صحیح اردو بولنا نہیں آتا، اور جس کو یہ حروف تہجی کا نہیں پتا، حمزہ جو آ جائے نا پہل میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا، اور لام جو ہے نا الف کھچے نا، یہ لکیر ہے جو نا اشارہ کرتی ہے آگے جانے کا وغیرہ وغیرہ، یہ نون جو آگے نیچے بن گیا، دو دہرا بن گیا، اس کا کچھ بتایا ہی نہیں۔ آگے نون ہے نا، نون نہ میم ہے نا، میم موجودگی کا اظہار کرتی ہے، میم موجودگی کا اظہار کرتی ہے، تو میم محمد کا اظہار نہیں کرتی، میم ہی ہے نا، اور موجودگی تو تیری موجودگی ہے نا، عرب والوں کی تو موجودگی نہیں ہے نا، وہ تو تیری موجودگی ہے، وہ تیری موجودگی، میم اپنا حروف تہجی تیری موجودگی ہے نا، عرب والوں کی تو موجودگی نہیں ہے نا، عرب والوں کی موجودگی تو شہادت ہے، وہ تو شہادت کہیں گے نا، میم تو موجودگی کا اظہار نہ کیا، جھوٹ بولتا ہے، موجودگی اردو کا لفظ ہے، میم جو ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے، اور کافی عقیب عربی میں ہے ہی نہیں، یہ حروف مقطعات جو کنارہ ہے یہ عربی کے کنارہ ہے، تو 28 حروف موجودگی میں گاف ہے، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، بلڈر بولا ہے تو، پر اندھے سننے والے پاگل جن کے کانوں کو اللہ نے بند کر دیا، مور لگا دی، فلٹر نہیں، تیرے مغیر میں مطابق فلٹر ہے، جو انہوں نے گدھوں کے بچوں نے تیرے پہ اعتبار کر لیا تو خاتمہ کا معنی فلٹر کر دیا،
تمہیں تو قرآن پاک میں تو سے تو لفظ ہی نہیں، تے سے ہے۔ خاتمہ کہ جس کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، کام ختم ہو گیا بھائی، ختم ہو گیا۔ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ایک اینٹ رہتی تھی، اس پہ ایک اینٹ جب لگ گئی تو کام ختم ہو گیا، بس بات ختم۔ اور حدیث کو تو پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، جس طرح دجال کا سارا قصہ حدیث پاک میں بیان ہے، اور قرآن پاک میں کون کہتا ہے قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا؟ تو کوئی بتا دو اسی کو کہ کہاں دجال کا نام ہے قرآن پاک میں؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ مرادی معنی تو جہاں سے مرضی لے لے، کافرین سارے کافر رہ گئے کہ ان کو دجالی قوتیں لے لو۔ دجالی قوت اور ہے، دجال کا آنا خود اپنے طور پہ آنا وہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور ہے، اور جو تم عیسیٰ مان کے وہ جمپ کے محمد کے فلٹر سے تم نکل پڑے، اور تم جب محمد کے فلٹر سے نکلے تو نذیر بیچارہ ویلا ہو گیا۔ اب محمد کے فلٹر سے جو نکلنے والا ہے اس کو تو دنیا والے تسلیم ہم مسلمان تو نہیں کریں گے، ہاں غیر مسلم جو ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ نہیں وہ ساتھ ڈائیں گے، مسلمانوں سے باتیں بھی کریں گے، نہیں احمد عیسیٰ سچا نبی ہے۔ سچا نبی کہاں ہے؟ اردو اسے بولنے نہیں آتا، اپنا ہندی اسے نہیں بولنی آتی، دوسرا عربی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس نے مفہوم اور معنی ترجمہ صحیح وہ نہیں کر سکتا، مفہوم صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ حمزہ جہاں کہیں بھی آ جانا اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ ہاں لام کا اوپر جو دندہ ہے نا، ہاں وہ آگے جانے کا اشارہ ہے۔ اسی طرح واؤ پیش اور واؤ ایک ہی چیز ہے، اس کے نیچے دائرہ کھینچ دیا نا تو اس کا معنی آگے جانے کا اشارہ ہو گیا۔ واہ بات ہوئی نا۔ وہ پیش تیرے پیو نے اور تیرے باپ نے حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، زبر زیر پیش، پہلے تو پیش کوئی تھی ہی نہیں، الفاظ مکمل تھے، شین بھی پہلے تھا، سین بھی پہلے تھا، الف با تا سا یہ سارے پہلے حروف تھے، نقطے بھی پہلے تھے، قرآن پاک میں پہلے وہ نقطے تھے۔ ہاں زبر زیر پیش نہیں تھا، جزم مد شد یہ نہیں تھے۔ یہ حجاج بن یوسف نے ایک خاص علماء کرام کو بلا کے، وہاں بھی علماء کرام ہی صحابہ کرام بھی کچھ موجود تھے، انہوں نے بیٹھ کے ہمارے لیے آسانی کر دی۔